page number 5, vision for personal development. اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا کوئی ویژن ہمارا ہو تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے، آپ گیس کریں کہ ان 4 خانوں میں کیا آئے گا. اپنے اوپر کام کرنا ہے، 4 خانوں میں کام کرنا ہے، اس میں اس میں اس میں اس میں. گیس کریں. کانفیڈنس، اچھا ٹھیک ہے. خود کو سمجھنا، ٹھیک ہے. نالج، ٹھیک ہے. ریلیشن شپس، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ، ٹھیک ہے. ایکسپوجر، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تھنکنگ پاور، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 4 خانے ہیں، اس میں سب سے پہلے خانے میں آپ لکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اس کو بریکٹ میں آپ مائنڈ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی فی الحال. اس میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے. آپ یہ کام کیسے ہوگا، اس کی فیسیلیٹیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ بڑے سوالات آپ کو جو پہلے صفحے پہ سوالات لکھے ہیں، وہ سوالات کس کس کو وہ سوالات پہ سوچنا، غور کرنا اچھا لگا. جو لسٹ آف کوسچنز میں نے دیا ہے، آپ کو لگا کہ ہاں یہ واقعی اچھے سوال ہیں، اس پہ مجھے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو ایک انداز یہ ہے، مثال کے طور پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یہ پہلا ایریا ہے. اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے سوالوں پہ سوچئے، ان لوگوں سے جڑیے جو بہت قابل لوگ ہیں، سوال کیجئے، بڑے سوال اٹھائیے، مطالعہ کیجئے، ریڈنگ کیجئے. لیکن ریڈنگ مشورے سے کیجئے، اچھی چیز ریڈ کیجئے. ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو پڑھنے والی نہیں تھی؟ سمجھ گئے؟ سب نے پڑھی ہے. تو ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. پڑھنے والی کتاب ہی پڑھنے والی ہوتی ہے. اس کو مشورے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. علم کا سب سے بڑا سرچشمہ کہاں ہے، سب سے بڑی نالج کا سورس کہاں ہے. تو کہاں سے مجھے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے. دوسری سائٹ پر آپ آتے ہیں، جو دوسرا خانہ ہے وہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ، جس کے ساتھ آپ ہارٹ بھی لکھ دیں بریکٹ میں. مثال کے طور پر غصے کی بات میں نے کی. میں نے آج کی نشست میں جو چیزیں کی ہیں نا، وہ میں نے تھوڑی تھوڑی ٹچ کی ہیں ان چیزوں کو. میں اب ان کو خانے میں ذرا آرگنائز کر رہا ہوں. تو جو دوسرا خانہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کا، آپ کا مزاج. آپ کو غصہ تو نہیں آتا، آپ کو جیلسی تو فیل نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. تو اگر جیلسی فیل ہو رہی ہے تو اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فیل نہ ہو. ایک ٹپ میں دیتا ہوں، اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر جیلسی فیل ہو رہی ہے، تو جس بندے سے جیلس ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے. اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں. جب آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ مجھے اس سے جیلسی فیل ہو رہی ہے، اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے حق میں مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے جیلسی سے بچا. تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے ایمان. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے قرآن. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنے ہارٹ پہ کام کرنا ہے. میں خوش کیسے رہوں، میں برا کیسے نہ مانوں، میں لوگوں کو کیسے، میں اپنے ایموشنز کو کیسے سمجھوں، میں اپنی فیلنگز کو کیسے اچھا بناؤں، یہ ساری چیزیں، شکر کیسے کروں، یہ ساری چیزیں، یہ بہت بڑا ڈومین ہے. یہ میں صرف آپ کو آؤٹ لائن دے رہا ہوں. آف کورس اس چھوٹے سے سیشن میں ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی کہ اچھا میری پرسنل ڈیولپمنٹ کے 4 ڈومینز ہیں، مجھے اس پہ کام کرنا ہے، اس پہ بھی کرنا ہے، اس پہ بھی کرنا ہے، اس پہ بھی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بعد میں کام کر سکیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک بگ پکچر آپ کو ایک براڈر ویو دے دوں. تو تیسرا ڈومین ہے آپ کے ریلیشن شپس یا سوشل ڈیولپمنٹ. تو پہلا انٹلیکچوئل ہوا، دوسرا ایموشنل ہوا، تیسرا سوشل ہوا، جس میں آپ
لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میرے دوست میرے دوستوں سے پھڈے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ بنتی کیوں نہیں ہے؟ لڑائی کیوں ہوتی رہتی ہے؟ کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی میں ناراض ہو گیا، کبھی وہ ناراض ہو گیا. اور دوست، اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کیسے بناؤں، دوستی کو کیسے ٹوٹنے نہ دوں، رشتہ داری کو کیسے نبھاؤں، نیبرہڈ میں کیسے اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ بناؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی اچھی اپنی بناتے ہیں. تو یوزولی ان چاروں ڈومینز جو میں بیان کروں گا، سوشل ڈیولپمنٹ ان چاروں میں پھر بھی تھوڑا، یعنی کچھ لوگ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن جتنا آپ انٹلیکچوئل پر اور ایموشنل پہ کام کریں گے، سوشل ڈیولپمنٹ پہ خود ہی کام ہوگا. جتنا آپ ان دونوں کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی اس کا اثر آئے گا. یہ چاروں ڈومینز ایک دوسرے سے کہہ لیجئے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو چوتھا ڈومین ہے وہ ہے فزیکل، باڈی. تو پہلا انٹلیکچوئل بریکٹ میں مائنڈ، دوسرا ایموشنل بریکٹ میں ہارٹ، تیسرا سوشل بریکٹ میں ریلیشن شپس، چوتھا فزیکل بریکٹ میں باڈی. آج کتنے لوگ صبح کوئی پھل کھا کے آئے ہیں؟ اچھا 25-30 لوگ ہیں، بہت ہی صحت مند قوم ہے. کتنے لوگوں نے پچھلے 24 آورز میں کوئی فزیکل ایکسرسائز کی ہے؟ سبحان اللہ. فزیکل ایکسرسائز مرد و عورت سب پر فرض نہیں ہے، لیکن سب کے لیے اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اوور ویٹ تو نہیں ہو رہے، انڈر ویٹ تو نہیں ہو رہے. سلیبس ڈی کی تو فکر ہے، وائٹامن ڈی کی فکر نہیں ہے. تو اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں. اگر شوگر کی ایڈکشن ہو گئی ہے تو اس سے باہر نکلیں. اگر جگر کے اس ٹکڑے کی محبت میں چلے گئے ہیں تو اس سے نکلیں. یہ جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کو پتا ہے جگر کا ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے کا دل چاہے، جس کے بغیر زندگی گزارنے کی کوئی مطلب، جس کے بغیر میں زندگی گزار ہی نہ سکوں، وہ ہے جگر کا ٹکڑا. ان چاروں ایریاز میں ہماری ڈیولپمنٹ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ. ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ سر موبائل فون کا کیا فائدہ ہے؟ موبائل فون کی وجہ سے آج کے دور میں موبائل فون نے کسی آدمی کو جاہل نہیں رہنے دیا. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن کسی کو عالم بھی نہیں بننے دیا اسی کی وجہ سے. مطلب یہ جو پرابلم ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، ان چاروں ایریاز میں کام کرنا ہے، اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، فزیکل ہیلتھ، اور ان چاروں ایریاز پہ کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے. اور دعا کیجئے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچرز، آپ کے دوست، جس طرح آپ کو یہ انفارمیشن ملی، جس طرح آپ نے ٹائم نکالا، اللہ اس محنت کو قبول کرے اور آپ کو ہر وہ کامیابی عطا کرے جو واقعی کامیابی ہوتی ہے. اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں دے، اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں آپ کے حصے میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.